السلام علیکم ویورز، میرے دوستوں، سجنوں اور ویلیو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہر بار کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے اور راتیں بہت سرد ہو گئی ہیں، دھند بھی پڑتی ہے اور اوس بھی پڑتی ہے، تو ایسے میں اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کیجئے، ڈرائی فروٹ کھا کر اپنی باڈی کو ہیٹ دیجئے تاکہ آپ سردی سے بچ سکیں اور فلو، نزلہ، زکام آپ سے دور رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا میرا ٹاپک میں نے تھوڑا چوز کیا ہے کافی ہٹ کے، کیونکہ وہ میں نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے جو میں چوز کر رہا ہوں ٹاپک۔ آج کا میرا ٹاپک گملوں کے بارے میں ہے۔ آپ کے جو پوٹ جس کو بولتے ہیں، جس میں پودے لگاتے ہیں، کافی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت لوگ اس معاملے میں تھوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ پاتی چوز کرنے میں کہ ہم کیا چوز کر رہے ہیں اور یہ چیز ہمارے گھر میں ہماری جگہ کے حساب سے اچھی لگے گی بھی یا نہیں۔ تو تھوڑا میں کلیئر کرتا ہوں آپ کو، شاید میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے کہ اظہار نے یہ ویڈیو اچھی بنائی ہے، اس معاملے میں ہمیں تھوڑی سی رائے دی ہے، ہماری ہیلپ کی ہے۔ تو چلتے ہیں، آپ یہ پکچر چیک کیجئے، یہ گملے دیکھنے میں کتنے برے لگتے ہیں، عجیب، دکھنے میں عجیب ہیں، بہت ہی عجیب ہیں، اور اوپر سے ان کو ریڈ کلر کا رنگ بھی کر دیا گیا ہے، تو بہت برے لگ رہے ہیں، عجیب دکھتے ہیں۔ پہلے میں گملوں کو تھوڑا سا برا کہوں گا، چند ایک پکچر دکھا کر آپ کو، اور اس کے بعد کچھ اچھے گملے بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ تو اب یہ گملہ چیک کیجئے، یہ پکچر چیک کیجئے آپ، اس میں گملے بھی پڑے ہیں اور اس میں پودے بھی لگے ہیں۔ اب آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں، بلکہ ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے، فرسٹ آپ کی نظر کس چیز پر ٹک رہی ہے، فرسٹ ویزیبل کیا چیز ہو رہی ہے ان چیزوں میں۔ تو میں ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے حساب سے ویزیبل ہو رہا ہے گملہ، جو یہ گملے پڑے ہیں سب سے پہلی نظر ہی ان کے اوپر جا رہی ہے، پودوں کے اوپر بعد میں ٹکتی ہے نظر، فرسٹ نظر پودوں پر پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی گملے کو دیکھتے ہیں تو گملے پہ نظر رک جاتی ہے ہماری، تو پودا ہمیں بھول جاتا ہے۔ تو کتنا برا لگ رہا ہے یہ اس طرح پڑے ہوئے گملے، اور الگ الگ شیپ کے ہیں، سیم بھی نہیں ہیں یہ، اور اوپر پودے آپ چیک کیجئے، پودے بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں، اور گملے کافی بڑے ہیں ان کے حساب سے۔ تو اب یہ گملہ چیک کیجئے آپ، یہ بھی کتنا برا ہے گملہ، بہت بڑا ہے، کافی ویٹ بھی ہوگا اس کا، اور اوپر آپ پلانٹ چیک کیجئے، پلانٹ بھی اتنا خاص بڑا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا پوٹ یوز کیا گیا ہے اور اس میں مٹی بھی کافی حد تک بھری گئی ہے۔ اب آپ خود ہی اس میں چیک کر لیجئے کہ یہ جس گھر میں جس پلیس پہ پڑا ہوا ہے، کیا یہ سج رہا ہے، کیا یہ ڈیکوریٹ کر رہا ہے اس گھر کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہے، یا جو گھر میں گیسٹ آئے گا یا جو مہمان آئے گا اس گھر میں، تو اس کی نظر سب سے پہلے اس گملے پر پڑے گی، تو وہ اس کے مائنڈ میں عجیب سا فیل ہوگا کہ یہ کیا، اس حساب سے سوٹیبل تو ہے ہی نہیں یہ گھر کے حساب سے۔ تو میں آج یہی ٹاپک چوز کر رہا ہوں، اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ گملہ آپ کیسا چوز کریں۔ اور اب یہ آپ پکچر چیک کیجئے، یہ گملے دیکھ لیجئے آپ، یہ بھی کافی میرے حساب سے بڑے گملے ہیں، اور پودے اس کے دیکھ لیجئے آپ، یہ وہ پودے لگائے ہیں انہوں نے جو زمین میں لگائے جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے گملے میں لگائے ہیں۔ یہ فائکس فیملی کا پودا ہے، گملوں میں بھی لگتا ہے، اس کا بونسائی ٹری بھی بنتا ہے، لیکن لگانے کا طریقہ ہونا چاہیے جو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو گملے اس لیے یہ برے برے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم بھی ایسے ہی گملے خرید کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، رکھنے والے ہیں یا رکھ چکے ہیں، تو ہمیں یہ سج رہے ہیں ہمارے گھر میں ہماری جگہ کے حساب سے یا نہیں۔ تو پیچھے دیکھیے اس کے کار بھی ہے، اور یہ آئی تھنک گریج میں رکھے گئے ہیں، یہ
گارڈن کے پاس جو ہوتا ہے انٹرس پر رکھے گئے ہیں، گھر کے اندر جو انٹرس ہوتی ہے وہاں رکھے گئے ہیں، لیکن یہ بہت دکھنے میں برے لگ رہے ہیں۔ یہ ڈیکوریشن گھر کی نہیں کر رہے، بلکہ گھر کو جو نظر لگنی ہوتی ہے اس کو نظر نہ لگے، اس وجہ سے یہ پودے رکھے گئے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے، بہت عجیب لگ رہے ہیں۔ اب یہ آپ چیک کیجئے کتنے بڑے یہ پوٹ ہیں، اور اوپر آپ پودے چیک کر لیجئے کتنے کتنے چھوٹے ہیں۔ اب آپ کی نظر کس پر ٹکتی ہے، آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ پوٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا پلانٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے گملے گھر میں رکھنے کا، پودے گھر میں اگانے کا۔ آپ جب نرسری میں جاتے ہیں یا اپنے کسی مہمان کو یا گیسٹ کو یا فیملی ممبر کو بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ فلاں پودا لیا، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے فلاں پوٹ لیا، تو ویزیبل زبان بھی آپ کی اسٹل وہیں ہوتی ہے آ کے پلانٹ کے اوپر، اور نظر بھی آپ کی پلانٹ کے اوپر ہی فکس ہوگی۔ تو جب کوئی آنے والا گھر میں آپ کا جو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پوٹ اچھا لگ رہا ہے، جو بھی دیکھے گا پلانٹ کو دیکھے گا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن اگر پلانٹ ہمارا نظر ہی نہیں آ رہا، ہمارا پلانٹ ویزیبل ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا لگے گا کہ، اور گیسٹ کو کیا دکھے گا کہ یہ پلانٹ اچھا ہے یا نہیں، جبکہ فرسٹ اس کی نظر جو پوٹ پر پڑ رہی ہے، اور ویزیبل پوٹ آپ کا ہو رہا ہے نہ کہ پلانٹ۔ پلانٹ آپ کا انویزیبل ہے اور پوٹ آپ کا ویزیبل ہے۔ تو میں یہی ویزیبل اور انویزیبل کی کشمکش میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے۔ پسند اپنی اپنی ہے، میں اپنی رائے دوں گا جو مجھے پسند ہے، اور میرا بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے گارڈننگ کے بارے میں، تو میں بھی مختلف گھروں میں بھی گیا ہوں، تو میں آپ کو صرف اپنے رائے، اپنا جو تھنک ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح سوچ کے دیکھیے تو صحیح، اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مرضی اپنی ہے، آپ اپنے مائنڈ کے خود مالک ہیں، اونر ہیں آپ، تو آپ خود کا کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو آپ خود ہی یہ پہلے چیک کر لیجئے یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں۔ اور اوپر سے اس کو پینٹ بھی کر دیا گیا ہے، وہ بھی ریڈ کلر میں، جبکہ یہ مٹی کا گملہ ہے، اس کے اوپر پینٹ کر دیا گیا ہے ریڈ۔ اب لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ پینڈورزم ہے، جیسے یہ پلانٹ، یہ گملے پڑے ہوئے کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی پنڈ میں، ایسا لگتا ہے کسی قصبے میں یہ رکھے گئے ہیں، یہ شہر کی یہ لک نہیں دے رہے۔ تو یہ میری نظر ہے، میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، اپنے مائنڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو چلتے ہیں اب نیکسٹ پکچر کی طرف۔ اب یہ دیکھیے آپ، میں امید کر رہا ہوں کہ مجھے فیل بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ فرسٹ نظر میں ہی، آپ کو فرسٹ لک میں ہی بہت اچھا لگا ہوگا، جس میں پودے زیادہ ویزیبل ہیں اور جو گملے ہیں وہ انویزیبل ہیں۔ ہماری پہلی نظر پڑتی ہے پودوں کے اوپر نہ کہ گملوں کے اوپر۔ تو یہی کنسیپٹ میں کلیئر کرنے والا ہوں اس ٹاپک میں کہ گملے آپ کس ٹائپ کے چوز کریں۔ اور اب یہ گملہ چیک کر لیجئے آپ، یہ بھی کتنا چھوٹا گملہ ہے اور کتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیک کر لیجئے آپ، اس گملے میں پودے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ قریب 6 انچ کا پوٹ ہے، 6 انچ اس کی چوڑائی ہے اور 6 انچ ہی یہ گہرا ہے۔ چلو 8 انچ بھی اگر لگا لو تو 8 انچ بھی ٹھیک رہے گا۔ اب آپ کی نظر سب سے پہلے جو ہے وہ پودے کے اوپر ٹک رہی ہے، رک جاتی ہے آپ کی نظر۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے پودوں کا کہ ہم نے گھر میں فلاں فلاں پودے رکھے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں گملہ رکھا ہے گھر میں، ہم یہی کہیں گے ہم نے فلاں فلاں پودا گھر میں رکھا ہے۔ تو یہی کنسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے مائنڈ میں بھی یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ گملے خریدنے میں تھوڑے ذرا چست ہو کر آپ کام کیا کر لیں۔ تو میں وہ آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو۔ تو آپ یہ خود ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ گملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پودا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ چھوٹے گملے میں بھی کام کرتا ہے، اگا سکتے ہیں آپ، نو ایشو۔ تو وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں۔ تو اب یہ پکچر بھی ذرا چیک کر لیجئے، یہ بھی کتنی خوبصورت دکھ رہی ہے۔ گملہ چھوٹا ہے اور اوپر سے پلانٹ بڑا ہے، لیکن اچھی گروتھ بھی ہے اس کی اور خوبصورت دکھ بھی رہا ہے۔ تو
اب نیکسٹ پکچر کی طرف چلتے ہیں. اب یہ بھی آپ چیک کیجیے کہ یہ پلانٹ بھی اچھا دکھتا ہے. ہماری فرسٹ جو آئی سیٹ ہیں وہ جا کے چیک سیٹ ہوتی ہے، اسٹل ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے، وہ ہماری پودے کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ پوٹ کے اوپر. پوٹ یہ بھی 6 انچ کا ہے، 6 سے 8 انچ کا، تو یہ بھی بیسٹ ہے. اب نیکسٹ پکچر آپ دیکھیے، یہ کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے. اس میں گلاب کا پودا لگایا گیا ہے. یہ قریب 8 انچ کا گملہ ہے، 8 انچ چوڑا ہے اور 8 انچ ہی گہرا ہے. تو اس میں ابھی پودا ویزیبل ہو رہا ہے، نہ کہ گملہ. ہماری فرسٹ نظر پودے کے اوپر پڑ رہی ہے. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پلانٹ وہ دکھا رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگنے ہوں، تو ہم تو بڑے پلانٹ لگاتے ہیں، تو وہ چھوٹے گملے میں کیسے لگ سکتے ہیں؟ بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ پہلے یہ پکچر چیک کر لیجئے. یہ فائکس فیملی سے بلونگ کرتا ہے. یہ وہ پودا ہے جو درخت بنتا ہے، بہت بڑا، بہت وسیع درخت بن جاتا ہے یہ فائکس فیملی کا. اب یہ بھی تو ایک گملے میں ہی لگا ہوا ہے، اور یہ گملہ 4 انچ کا ہے، 4 انچ گہرا ہے اور 6 انچ راؤنڈ اباؤٹ پر ہے یہ. تو اب اس میں یہ ٹری لگا دیا اتنا بڑا انہوں نے، تو یہ کیسے لگا دیے؟ یہ کوئی آرٹیفیشیل نہیں ہے. یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پیشن ہونا چاہیے. اوکے، اب نیکسٹ پکچر کی طرف چلیے. یہ بھی فائکس فیملی کا ہی ہے. یہ بھی ایک درخت بنتا ہے. تو یہ 6 انچ کے پوٹ میں لگایا گیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو باتیں بتاتا رہتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ نرسری میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے بڑے پلانٹ کے اوپر، نہ کہ چھوٹے پر. ہم چوز کرتے ہیں بڑے والا، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں ان کے، اور مختلف ڈیزائن پتوں میں ہو، چاہے وہ پودا بڑا ہو. ہم یہ نوٹس میں نہیں لاتے اپنے. ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑا پودا خرید لیں، تاکہ ہمیں بڑا پودا مل جائے، اگایا ہمیں بڑا پودا مل جائے. اگر ہم چھوٹا لیں گے تو اس کو بڑا کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. لیکن میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چھوٹے سائز کا ہی پودا لیجئے، کیونکہ اس کو آپ اپنے حساب سے ہی ڈال سکتے ہیں، اپنے حساب سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں. جس طرح آپ چھوٹا سا آپ کا بچہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے حساب سے اس کو سکھاتے ہیں، لینگویج سکھاتے ہیں، ادب و اداب سکھاتے ہیں، اسکول پڑھنا سکھاتے ہیں، ہر سبجیکٹ الگ الگ سے سکھاتے ہیں. تو کوئی رشتہ دار آپ کا، کوئی ریلیٹیو آ جائے تو اس کے ساتھ کیسا بیہیو یوز کرنا ہے اس نے، وہ بھی سکھاتے ہیں آپ. تو اس کو پالش کرتے ہیں اپنے حساب سے. اگر میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر وہی بچہ آپ کو بڑا مل جائے، کوئی 20 سے 25 سال کا، تو اس کو ہم گھر میں لے کر آئیں گے، تو اس کو آپ اپنے حساب سے گائیڈ کریں گے تو وہ آپ کی ایک بھی نہیں سنیں گا، وہ اپنے حساب سے ہی رہے گا. اگر آپ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے، اس کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ غصہ ہو جائے گا. یہی حساب پودوں کا، یہ ایگزامپل آپ کو میں نے دی ہے تاکہ آپ کو ایزی سمجھ لگ سکے کہ چھوٹے پلانٹ کو آپ اپنے حساب سے ڈائریکشن دے سکتے ہیں، نہ کہ بڑے والے کو. بڑے والا تو خود ہی ایک پاورفل بنا ہوگا اس وقت، تو وہ آپ کی نہیں سنے گا. چھوٹے کو آپ اپنے حساب سے موومنٹ کر سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر کے کام چلا سکتے ہیں. تو اس کو چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں. تو جب ہم نرسری میں جاتے ہیں تو فرسٹ نظر تو ہماری بڑے پودوں پر پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر بڑے والے پودوں پر نہ بھی پڑے تو ہماری نظر ایسے پڑ جاتی ہے کسی جھاڑی دار پودے پر، جو لیفٹ رائٹ اوپر دائیں بائیں، جو جڑیں اس کے، جو روٹ ہوتی ہیں اس کی، شاخیں ہوتی ہیں اس کی، برانچز ہوتی ہیں، وہ نکلی ہوئی ہوں، تو ہمیں وہ بہت خوبصورت دکھتا ہے. لیکن وہ میری نظر میں اچھا نہیں ہوتا. تو آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ والا نکال دیں جی. ایک تو ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ ہیں، مالی ہوتا ہے جو نرسری کا، جو لڑکا یا آدمی وہاں ہوتا ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا ہے کہ فٹافٹ جو بھی یہ پودا چوز کریں تو ہم اس کو نکالیں اور فٹافٹ آپ کو گملے میں ٹرانسفر کر دیں. اور آپ کو کافی کنفیوژن بھی ہوتی ہے، کنفیوز کر دیتے ہیں وہ، آپ کو صحیح سے گائیڈ نہیں کر پاتے وہ. تو آپ تو پہلے اگر نرسری میں جائیں تو جو آپ کے ساتھ مالی وغیرہ آپ کے ساتھ ساتھ ہو، آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے، آپ پہلے اس کو کہتے ہیں بھائی ہم پہلے پسند کر لیں اچھی طرح، ہمیں ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو زحمت دے دیں گے، آپ آرام سے ابھی بیٹھ جائیے. تو اس کو بٹھا دیجیے اور خوب اچھی طرح سے نرسری میں گھومیے پھریے،
تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ چوز کرنے میں ایزی فیل ہو، آپ کا آپ دقت میں نہ آئیں، آپ پریشان نہ ہو کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو جب آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو کنفیوژن میں آپ کو سمجھ نہیں لگ پائے گی کہ ہم کیا خریدیں، تو آپ اس کو بٹھا دیجئے اور خود اچھی طرح سے سروے کریے، ہر پودے کو دیکھیے، بڑے کو بھی دیکھیے، چھوٹے کو بھی دیکھیے، اور آرام سے آپ اچھے والا پودا چوز کیجئے جو آپ کے گھر کے حساب سے اچھا لگتا ہو۔ آپ اپنے گھر کو اپنے مائنڈ میں لائیے اور دیکھیے ہمارے گیرج میں یا ہماری بالکنی میں یا ہمارے ٹیرس میں کتنی جگہ ہے، اور اس میں کس قسم کا پودا پڑا ہوا ہو تو ہمیں اچھا لگے گا، پیارا دکھے گا، اور اس میں سے راستہ بھی اگر انٹرس پر آپ نے رکھنا ہے تو راستہ کتنا بچتا ہے اس میں، جو لوگ وہاں سے گزریں گے تو ان کو اچھا لگے، نہ کہ وہ پودے خود کو سمٹ کر وہاں سے گزریں کہ یہ شاید پودے کو یہ جانور ہے یا کتا باندھا ہوا ہے جو ہمیں پڑ جائے گا۔ پتے ان کے ٹچ نہیں ہونے چاہیے آپ کے گیسٹ کے کپڑوں کے ساتھ۔ کچھ ایسے پلانٹ چوز کیجیے آپ جو خوبصورت بھی دکھیں اور کسی کو پریشان بھی نہ کریں۔ تو آپ اچھے والا چھوٹے سائز کا کوئی پلانٹ چوز کریں، آپ چاہے فائکس فیملی کا جو آپ کے سامنے ہے، اس میں بہت ورائٹی مل جاتی ہے، بہت زبردست یہ پودے دکھنے میں بھی اور پیارے لگتے ہیں، اس میں بہت بڑے درخت بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ بھی میں یہی رائے دوں گا کہ آپ اس کو بھی چھوٹے سائز کا ہی چوز کریے تاکہ آپ اپنے چھوٹے سے گملے میں اس کو لگائیں۔ اور جب آپ نے پلانٹ چوز کر لیا چھوٹا سا، اور آپ شیپ پر مت جائیے، شیپ ابھی آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ جسٹ اس کو اب یہ دیکھیے پلانٹ چھوٹا سا ہے تو کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے پڑا ہوا، اور اس سے پہلے میں نے جو فرسٹ پکچر میں آپ کو پودے دکھائے تھے عجیب لگ رہے تھے، اس میں سج نہیں رہے تھے، خوبصورت نہیں دکھ رہے تھے۔ تو یہ چھوٹا پلانٹ ہے، اس کی شیپ کو ابھی آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ابھی آپ گھر میں لے کر آئے ہیں، آپ نے ابھی اس کو پانی وغیرہ دینا ہے، جو بھی اس کی ضروریات ہوں گی اس کو پوری کرنی ہے، جیسے جیسے یہ بڑھے گا ویسے ویسے آپ اس کی برانچز کو کاٹ بھی سکتے ہیں، روٹ پروننگ بھی کر سکتے ہیں، پتوں کی پروننگ بھی کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز اور میں آئندہ بھی بنانے والی ویڈیوز کچن گارڈننگ کے بارے میں اور گارڈننگ کے بارے میں ہی بناتا رہتا ہوں، تو آپ چھوٹے پلانٹ کو گھر میں لے کر آئیے، اور اگر آپ کو کوئی دقت پیش آتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں، آپ ان کو واچ کیجیے، آپ کو کافی گائیڈ لائن ملے گی۔ تو آپ نے چھوٹے سائز کا پودا ایک چوز کر لیا، اب بات بنتی ہے آپ کے گملے کے اوپر، گملہ آپ کس قسم کا چوز کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں مالی بھی مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پلانٹ چھوٹے سے گملے میں گروتھ نہیں کرے گا، آپ اس کا یہ بڑے والا پلانٹ لیجئے، گملہ لیجئے کہ اس میں جو اس کی روٹس ہیں وہ بڑھیں گی، چھوٹے میں اگر لگائیں گی تو یہ مرجھا جائے گا۔ تو آپ کو ایسی باتیں کر کے آپ کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب چھوٹا سا پلانٹ آپ بڑے سے گملے میں لگا دیں گے تو بہت عجیب دکھے گا، برا دکھے گا، جو پوٹ ہے وہ ویزیبل ہو رہا ہوگا اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ انویزیبل رہے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پلانٹ ویزیبل رہے، نہ کہ ہمارا پوٹ۔ تو جب آپ پوٹ خریدنے لگیں تو پودے کے حساب سے چھوٹا خریدیے۔ زیادہ سے زیادہ گھروں میں جو یوز کیے جاتے ہیں وہ 6 سے 8 انچ کے گملے ہوتے ہیں، یا میکسیمم بھی میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اس سے آپ بڑھیں، 10 انچ کا بھی ہوتا ہے، 12 کا بھی ہوتا ہے، لیکن 6 سے 8 انچ کا، زیادہ تر 6 انچ کا جو گملہ ہے وہ بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے، خوبصورت مانا جاتا ہے، اور اس میں پودا لگاؤ وہ بھی خوبصورت لگتا ہو۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بھی 6 انچ کا ہی ہے، 6 انچ چوڑا ہے اور 6 انچ ہی گہرا ہے، تو اس میں مختلف شیپس بھی مل جاتی ہیں گملے میں۔ اور گملہ آپ مٹی کا گملہ چوز کریے، کیونکہ جو دوسرے گملے آپ کو میں نے فرسٹ دکھائے ہیں وہ کافی موٹی ہارڈ مٹی کے ہوتے ہیں، جو کافی ویٹ بھی ہوتا ہے ان کا۔ تو جو یہ گملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلے پوٹ بولتے ہیں اس کو، مٹی کا گملہ، یہ چکنی مٹی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ گجراتی گملے کے نام سے اور ملتانی گملے کے نام سے، فیصل آبادی گملے کے نام سے مشہور ہوتے ہیں یہ۔ ان کی فنشنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، مٹی کی جو ڈائی ہوتی ہے نا، جو بنائے ہوتے ہیں بندوں نے، یہ فنشنگ کافی اچھی طرح کر دیتے ہیں مٹی کی، تو یہ خوبصورت دکھتے ہیں۔ تو جو اکثر بڑے بڑے دیکھتے ہیں آپ، ان کی زیادہ فنشنگ نہیں ہوتی ہے، اور بہت ویٹ ہوتے ہیں، ویٹلی ہوتے ہیں، ان کا وزن بہت حد تک بڑا ہوتا ہے، تو وہ ویسے بھی عجیب لگتے ہیں، اور پودا لگے گا تو وہ تو اور بھی عجیب لگیں گے، اتنا بڑا گملہ اور چھوٹا سا پودا۔
تو پودا آپ چاہے بڑا بھی چوز کر لیں، لیکن گملہ ہمیشہ چھوٹا ہی چوز کیجیے تاکہ اس میں آپ کا پودا جو ہے نا وہ ویزیبل ہو سکے۔ تو گملہ آپ نے 6 سے 8 انچ کا چوز کرنا ہے، اور مختلف شیپس ہوتی ہیں، کسی کے گملے کے اوپر ٹائلز کی ایسی شیپ بنی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اینٹیں ٹائپ بنی ہوتی ہیں، کسی کے اوپر فش ٹائپ کی کوئی بنے ہوتے ہیں نشان، جیسے یہ فش کے ہیں۔ تو آپ ایسا گملہ چوز کیجئے اور اس میں آپ پلانٹ کو لگوائیے مالی سے۔ مالی آپ کو بولے گا کہ یہ گملہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، آپ بڑے والا چوز کریں، کیونکہ گملہ چاہے آپ کا 4 انچ کا ہو، آپ کا پودا اس میں بھی لگ جائے گا، لیکن چند سالوں کے بعد یا چند عرصے کے بعد اس کو جب وہ پودا بڑھ جاتا ہے تو اس کی روٹ جو ہے نا وہ باؤنڈ ہو جاتی ہیں، اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ اس حالت میں ہمیں روٹ پروڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو میری روٹ پروڈنگ کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کو کچھ دقت ہو، پریشانی ہو، نہ سمجھ لگ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لیے۔ روٹس آپ نے پروننگ آپ نے کیسے کرنی ہے، ایزی وے آپ کو میں بتا دوں گا۔ تو پھر سے ہی وہی پودا جو ہے نا آپ نے اسی گملے میں لگا دینا ہے، نہ کہ بڑے والے میں۔ تو اب آپ یہ ذرا پکچر چیک کیجئے کہ یہ بھی ویزیبل ہو رہا ہے پلانٹ، نہ کہ گملہ۔ گملہ بھی یہ 8 انچ کا گملہ ہے، لیکن اس کے اوپر پودا دیکھیے۔ ہمیشہ ایسا آپ چوز کیجئے کہ آپ کا پودا بڑا بڑا دکھے اور گملہ چھوٹا چھوٹا دکھے، تاکہ ہماری فرسٹ نظر پودے کے اوپر پڑے۔ ہم نے اور ہمارے گیسٹ نے، جس نے بھی دیکھنا ہے، وہ پودا دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ گملہ۔ گملے پر کوئی اتنا خاص دھیان نہیں جاتا، پودے کے اوپر ہی ہماری نظریں ٹک جاتی ہیں۔ تو اب یہ بھی چیک کر لیجئے، یہ بھی کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ جینون ہے، اصلی ہے یہ پودا۔ اور گملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سائز کا ہے، ہماری نظر ٹک رہی ہے تو پودے کے اوپر ٹک رہی ہے، ہمارے نظر پتوں کی شیپ کے اوپر ٹک رہی ہے، نہ کہ گملے کے اوپر۔ تو اب رہی بات کہ ہم بڑے سائز کا ہمارے پاس پودا آلریڈی ہے، تو ہم اس کو کیا کریں؟ ہمارے پاس گملے میں بڑے میں گملے میں لگا ہوا، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آلریڈی ہے ہی ہمارے پاس یہی۔ تو اس کے لیے آپ چھوٹا گملہ خرید کے لے آئیے، اور جو آپ کے پاس پلانٹ ہے اس کی پروننگ کیجیے آپ۔ سردی کا ویسے ہی سیزن ہے، تو دسمبر کی آج 25 تاریخ ہو چکی ہے، تو آج سردی کے سیزن میں آپ اس کی روٹ پروننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اوپر سے بھی اس کے برانچز کی پروننگ بھی کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اپنے چھوٹے سے گملے میں اس کو لگا سکتے ہیں، تو اسی سے وہ گروتھ بھی شروع کر دے گا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے سے گملے میں آپ بڑے والے پلانٹ کو لگا سکتے ہیں۔ فروٹ پلانٹ ہے وہ بھی آپ کا گملے میں لگ سکتا ہے۔ اب آپ یہ چیک کیجئے، یہ لیمن ٹری ہے، یہ نیمو لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پوٹ میں، اور کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے۔ یہ اصلی ہے، نکلی نہیں ہے، فیک نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے۔ میں نے بہت سے ایسے پلانٹ دیکھے ہیں، اور میں نے بھی جو لیمن ٹری ہے وہ گھر میں اگایا ہوا تھا، وہ تھا 10 انچ کے گملے میں، اور اس میں بھی کافی حد تک جو نیمو تھے وہ لگے ہوئے تھے، لیکن میں نے تنگ آ کر اس کو اپنے فرینڈ کو گفٹ کر دیا، اور انہوں نے زمین میں لگا لیا، اور زمین سے ہی وہ اب درخت بن چکا ہے، اور بہت سے نیمو لگتے ہیں۔ تو آپ یہ نیمو کے درخت کو، نیمو کے پودے کو آپ اس میں بھی فکس کر سکتے ہیں، چھوٹے سے گملے میں، ایون کہ 6 انچ کے گملے میں بھی آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ لیکن میری وہی بات کہ آپ نرسری میں چھوٹے سائز کا کم عمر کا پودا لائیے، اور اس کو کم سائز کے گملے میں لگائیے، تاکہ وہ اس حساب سے ہی گروتھ کرے گا۔ اب دیکھیں، اگر یہ نیمو کا درخت بہت بڑا ہوتا تو اس کو ہم کاٹ چھانٹ کر کے اس میں لگاتے، تو یہ فوری گرو نہیں کرتا، اس کو چند عرصہ چاہیے تھا ری گرو کرنے کے لیے۔ تو اگر چھوٹا آپ لائیں گے تو چھوٹے گملے میں لگا ہوگا، تو اس حساب سے آپ کاٹتے بھی رہیں گے، ساتھ ساتھ اس کی پروننگ بھی کرتے رہیں گے، تو وہ گملے میں ہی اپنے آپ کو سٹیبل رکھے گا، ایڈجسٹ کر لے گا اپنے آپ کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ لگی ہوگی، اپنی جگہ کے حساب سے کیا خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ اور یہ بھی ہے کہ آپ گملے چوز کریں تو ایک جیسے ایکول گملے چوز کیجئے، ایکول سائز ہو ان کا، اور ایک جیسے ڈیزائن ہو۔ اگر سم ٹائم ڈیزائن ایک جیسے نہیں بھی ملتے نرسری میں سے، تو کم از کم سائز ایک جیسا آپ لیجئے،
تاکہ جو پڑے ہوئے گملے ہیں وہ بھی خوبصورت دکھیں۔ دیکھیں ہم نے یہ گملے پوٹنگ جو ہے نا اور پلانٹنگ جو ہے ہم نے اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ ہمارا گھر خوبصورت دکھے، ماحول اچھا لگے، ایٹماسفیئر ہمارا اچھا ہو جائے۔ تو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو ایسے میں آ کر ہم گملوں کی وجہ سے اپنی جو ڈیکوریشن ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، زیرو کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایکول سائز اس کا چوز کیجئے اور اس کے اوپر پینٹ مت کیجئے۔ گملوں کے اوپر بہت عجیب دکھتا ہے وہ گھروں میں پڑا ہوا۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے کوئی، اس میں ایسا اسکول اور اسکولز میں بھی دیکھا گیا ہے، گورنمنٹ اسکولز میں بھی دیکھا گیا ہے، پرائیویٹ میں بھی دیکھا گیا ہے، اس میں ایسا کام کیا جاتا ہے۔ تو آپ ایکشن ایسا جو لک ایسی اس کو دیجئے کہ آپ کا وہ گھریلو کام لگے کہ آپ نے وہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ گھر میں جو ایڈریس پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں وہ آپ آفس میں یا اسکولز میں نہیں پہن سکتی یا کالجز میں نہیں پہن سکتی۔ تو ہر ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ آپ گھر کی جو لیمٹ ہے اس کو پورا کیجئے۔ آپ گھر کی لیمٹ میں رہتے ہوئے اپنے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے گملے ایسے چوز کریں جو آپ کے گھر کو سوٹیبل بناتے ہوں، نہ کہ وہ عجیب دکھنے والا بنا دیں۔ اور گملوں جو پودے ہیں وہ بھی اچھے چوز کیجئے۔ یہ مت ہو کہ جھاڑی دار آپ نے کوئی پودا چوز کر لیا ہے تو وہ آپ نے گملے میں اگا دیا ہے۔ گملے میں ہمیشہ وہی پودا لگائیے جو شارٹ ہو، بہت چھوٹا ہو اور جلدی بڑھنے والا نہ ہو، تاکہ وہ دیر تک وہی گملے میں آپ کا پڑا رہے اور وہ پھولوں والا تو پھول بھی دے تو خوبصورت دکھتا ہے۔ تو جھاڑی دار پودا آپ مت لگائیے، وہ بہت عجیب لگتا ہے۔ آپ جہاں سے انٹرس ہوتی ہے، آپ کے گیسٹ آنے ہوتے ہیں، جو باہر سے کوئی آتا ہے آپ کے گھر، جو انٹرس ہوتی ہے وہاں خوبصورت پودے رکھیے۔ آپ چھوٹے سائز کے پودے رکھیے، چھوٹے گملوں میں رکھیے تاکہ وہ خوبصورت دکھیں، جیسے بونسائی ٹری ہے۔ میری اور بھی ویڈیوز ہیں بونسائی ٹری کے بارے میں، آپ اس کو بھی واچ کیجئے۔ آپ تھوڑا سا کنسیپٹ اور مزید آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ میں کس ٹائپ کی ویڈیو آپ کو انفو میں دے رہا ہوں کہ گملے آپ چھوٹے ٹائپ کے چوز کیجئے۔ اگر آپ نے چھت کے اوپر رکھنے ہیں یا بالکنی میں رکھنے ہیں یا ٹیرس میں آپ نے رکھنے ہیں جہاں آپ کے گیسٹ جلدی نہیں جاتے، انٹرس نہیں ہے وہاں، تو وہاں چھوٹے بڑے جو بھی ہے سب کچھ اگا سکتے ہیں آپ، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن انٹرس والی جگہ آپ کی خوبصورت دکھنی چاہیے۔ اب ہم گھر ہمارا جیسا بھی ہو، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گیٹ کو اچھا پینٹ کریں اور گھر کے سامنے لائٹ بھی لگی ہو رات کو، تو جو بھی آئے وہ اس کو اچھا دکھے۔ گھر میں تو اچھا برا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمارا جو آؤٹ سائڈ ہے وہ اچھا دکھنا چاہیے۔ تو اس لیے جو انٹرس ہوتی ہے وہ مین چیز ہوتی ہے گھر کی۔ تو آپ گھر میں اپنے اچھے اچھے پودے لگائیے، لیکن چھوٹے سائز کے لگائیے اور گملے بھی چھوٹے چوز کیجیے تاکہ وہ دیر تک آپ کے کافی عرصے تک وہ چل سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنسیپٹ کچھ کلیئر ہوا ہوگا۔ اگر پھر بھی ابھی کوئی کچھ بات رہ گئی ہو، کچھ آپ کا کویشچن ہو، تو آپ کومنٹس کے ذریعے مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ول رپلائی ایز سون ایز پاسبل۔ تو میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر، فیس بک، ٹویٹر اور گوگل پلس پر بھی شیئر کیا کریں تاکہ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ ویوز مل سکے اور میں اس ٹائپ کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا کروں اور ویڈیوز بناتا رہا کروں۔ اور اگر آپ کے من میں کوئی، آپ کے دل میں کوئی، آپ کے مائنڈ میں کوئی ٹاپک ہے گارڈننگ کے بارے میں، کچھ کویشچن ہے، تو آپ مجھے سجیسٹ کر دیا کریں تاکہ میں اس ٹائپ کی ویڈیو بنا کے آپ تک شیئر کر دیا کروں۔ کیونکہ سم ٹائم میرے پاس جو ٹاپکس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، میری سوچ، میری سمجھ ختم ہو جاتی ہے، میرے پاس ٹاپک نہیں کوئی رہ پاتا کہ میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں۔ تو آپ مجھے اپنی رائے دے دیا کریں، کومنٹس کے ذریعے مجھے بتا دیا کریں، تو میں اس بارے میں، ضروری نہیں کہ گارڈننگ کے بارے میں ہی ہو، اور بھی کسی بارے میں ہو سکتا ہے، تو آپ بتا دیا کریں مجھے تاکہ اگر پھر مجھے اس بارے میں انفو ہوئی، سمجھ ہوئی، انفارمیشن ہوئی، تو میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ ادروائز میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے گڈ بائے، سی یو اینڈ ٹاٹا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔